گزارش یہ ہے کہ خودکشی کبھی بھی کسی مشکل کا حل نہیں ہے، راستہ موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات قرآن میں فرماتی ہے کہ میں کسی بھی انسان پر اس کی سکت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس کا کلیئر مطلب یہ ہے کہ وہ بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں جو ہم جس چیز کو کنڈیشن کو جھیل رہے ہیں۔ تو اگر میں ڈپریشن کی بات کروں تو ڈپریشن ایک ایسا موڈ ڈس آرڈر ہے جس میں جو ہے آپ اس طرح فیل کرتے ہو کہ آپ کبھی سیڈ ہوتے ہو، آپ کا لاس آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے چیزوں کو لے کے، آپ کا سونا جاگنا اٹھنا کھانا بیٹھنا اس طرح کی چیزوں میں آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو کھانے کا دل نہیں چاہتا، اوور تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے چیزوں کو لے کے، اور آپ بہت زیادہ ہوپ لیس فیل کرتے ہو اور لائف جو ہے آپ کو میننگ فل نہیں لگتی۔ جو صحبت کا ایک طریقہ کار ہے، دیکھیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، اس بات کو واضح طور پر یہاں کر دیا ہے۔ آپ نے مثال بھی دی کہ ایک بندہ ہے جو لوہار کے پاس بیٹھتا ہے تو اگرچہ وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہو رہا لیکن کہیں نہ کہیں وہ لوہا اس کے کپڑے کو جلا دے گا، اور دوسرا بندہ ہے جو ایک عطر فروش کے پاس جاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے عطر لے کے نہیں لگاتا لیکن اس کے ساتھ بیٹھنے کی ہی وجہ سے اس کے اندر خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے لائیو پوڈ کاسٹ پارٹ 3 کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک اور ہمارا پورا پوڈ کاسٹ بیسیکلی ایجوکیشنل ہے، جو کہ لوگوں کی عام زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرے گا۔ جن لوگوں کو فیملی سے ایشوز ہوتے ہیں، جن لوگوں کو سوشلی ایشوز ہوتے ہیں، یا جو لوگ ڈرگ الکوہلک ٹائپ آف پرسن ہوتے ہیں، ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی اور اکارڈنگ ٹو اسلام۔ تو بیسیکلی ٹوڈے آور ٹاپک از سائیکالوجی اینڈ اسلام۔ ہم ریلیٹ کریں گے چیزوں کو، سائیکالوجی کو اسلام کے ساتھ۔ تو ایز یو آل نو دیٹ آئی ہیو ڈن مائی گریجویشن ان سائیکالوجی۔ یہ ایک ریزن تھا اس ویڈیو کو اور اس ٹاپک کو ریلیٹ کرنے کا۔ جب کبھی اپنے ارد گرد آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو بے انتہا سوچ رہا ہے، دن بدن اس کی صحت گھٹتی جا رہی ہے، نہ اس کو نیند آ رہی ہے یا اس کو نیند زیادہ آ رہی ہے، یا اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے یا اس کو بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، وہ ہر ٹائم اپنے خیالوں میں مگن ہے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے بینگ ایک سچا مسلمان مومن ہونے کے ناطے اور ایک سچا شہری ہونے کے ناطے اور ایک سچا گھر کا فرد ہونے کے ناطے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے اکیلا مت چھوڑیں۔ آپ اس کو باتیں کر کے اس کا دھیان بٹائیں اور اپنی طرف اسے متوجہ کریں۔ ہر پوڈ کاسٹ کی طرح آج بھی ہمیں 2 معزز مہمانوں نے جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے مس حدیقہ فاضل نے۔ شی از سرونگ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ الکاظم ٹرسٹ میں، جو کہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے لائیو سیشنز لیتی ہیں کلائنٹس کے ساتھ، اور ہماری یہ دعا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں پھلیں پھولیں اور کامیاب ہوں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ابو دجانہ صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ لوگ ان کی علم و فہم کے بارے میں جان چکے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا کوشچن میم حدیقہ فاضل سے ہے۔ میم ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ what is ڈپریشن، کیونکہ ڈپریشن جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور بھی بے شمار مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہر بندے کے اندر ڈپریشن ہو گیا۔ Assalamu alaikum everyone. Thank you so much, Mr. Usman Sheikh, that you have invited me here in this session. Well, let me introduce myself first. My name is Hadika Fazil and I am a clinical psychologist working in this field for almost 2 to 3 years now. اچھا، آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا کہ ڈیفینیٹلی ڈپریشن کیا ہے۔ آج کل بہت کامن ہے ڈپریشن، اور اکثر لوگ جو ہے اس سوال کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے بہت گوگل پہ بھی سرچ کرتے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور ڈپریشن کو بہت غلط طریقے سے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اسٹریس میں ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن کے سمٹمز ہو رہے ہیں، میں ڈپریسو موڈس کی طرف جا رہا ہوں، میرا موڈ بہت خراب ہے، اچھا میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں۔ تو یہ سارے جو مذاق ہیں اور میمز ہیں، اس کو بھی ہم دیکھتے ہوئے جب بات کرتے ہیں تو
اگر میں ایک کلیئر کٹ سائیکالوجی ریلیٹڈ چیز پہ بات کروں تو ڈپریشن جو ہے وہ ایک اس طرح کی بیماری ہے جس میں انسان جو ہے وہ اپنی لائف کو لے کے ورتھ لیس فیل کرنے لگ جاتا ہے. اسے ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, زندگی میں کوئی جو ہے چیز اب اس قابل نہیں ہے کہ میں جو ہے لائف میں کچھ کر سکوں. وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈاؤن گریڈ پہ لے جاتا ہے, وہ جس چیزوں میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, لاس آف ایپیٹائٹ کی طرف چل جاتا ہے. جس میں بھی دو چیزیں ہیں, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے بالکل لاس آف ایپیٹائٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس میں ایک موڈ سمٹم ہے بیسکلی, تو سم ٹائمز بہت زیادہ ایٹنگ ہوتی ہے, سم ٹائمز بہت زیادہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بہت زیادہ ویٹ گین کا ہونا اور بہت زیادہ ویٹ لاس کا ہونا, تو یہ بھی انوالوڈ ہوتا ہے اس کے اندر. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ڈپریشن جو ہے وہ بیسکلی بہت سارے ریزنس اور بہت سارے کازز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس میں سے مین کازز جو ہے ہمارے انوائرمنٹل ایشوز ہیں, ہمارے فیملی ایشوز ہیں, اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اگر فار سپوز کوئی ڈرگ ابیوز کی طرف ہے, بہت زیادہ ڈرگز میں انوالوڈ ہے, تو مائٹ بھی پاسبل کہ وہ بھی ڈپریشن کی ریزن کی وجہ سے اس کی طرف جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن کی طرف آ سکتا ہے. بیکاز یوزلی ہم ڈرگس تب لیتے ہیں جب بندہ بہت زیادہ اسٹریسفل سچویشن پہ ہو, وہ بہت زیادہ جو ہے اس سچویشن میں کہ وہ کوپ نہیں کر پا رہا اپنے اسٹریس کو, تو وہ ڈرگس کی طرف جاتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ڈپریشن کی جو تھریشولڈ ہے یا اس کا جو پرابلم ہے وہ زیادہ انکریز ہو جاتا ہے, وہ زیادہ سمپٹمس جو ہے اس کے نظر آنے لگ جاتے ہیں. ماشاءاللہ سے یہ ہمارا سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو تھا. حدیقہ فاضل نے بہت اچھے طریقے سے ڈپریشن کو ڈیفائن کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے, لیکن what is the Islamic point of view about depression? بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ محترم شیخ عثمان شامی صاحب, آپ نے ایک بار پھر ہمیں مدعو کر کے گفتگو کا موقع دیا. اچھا, مجھ سے قابل احترام جو ہمارے دوسری مہمان ہیں, انہوں نے ڈپریشن کی ایک بڑی جامع اور ایک زبردست تعریف کی ہے. اچھا, میں انہوں نے 4 عوامل بیان کیے ہیں کہ انسان کو جو ڈپریشن ہوتی ہے, یا تو اسے گھریلو مسائل کی وجہ سے, یا نشے آور چیزوں کے استعمال کی وجہ سے, یا بری صحبت کی وجہ سے, یا اسی طرح جو چوتھی چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ انسان کو کوئی بھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں ایسا حادثہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. تو یہ 4 عوامل جب ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے, جب خاندان کی بات آتی ہے تو جمعے کے خطبے کے اندر آپ نے سورہ نساء کی پہلی آیت, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, یہ آیت آپ جمعے کے ہر خطبے کے اندر سنتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے یہ انسان کو اپنے جو گھر کا ایک ماحول ہے, جو ایک فیملی کا ماحول ہے, اس کو بہتر رکھنے کی تعلیم دیتی ہے. اور فیملی کو بہتر رکھنے کے لیے یا فیملی کے امور کو ایک درست راہ پر چلانے کے لیے جو سمجھیں کہ ایک طرز شریعت نے ہمیں عنایت کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی گھر کے اندر موجود ہے, والد ہے, والدہ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہے, جو بھی رشتہ ہمارے ساتھ وہاں منسلک ہے, ہم اس کے حقوق جو شرعی دائرہ کار میں ہیں اس کو ادا کریں. اگر ہم ان کو شرعی دائرہ کار کے مطابق ان کے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کلیش نہیں آئے گا. باقی اگر ہم کہیں افراد کر دیں, کہیں تفرید کر دیں, کسی کے حق کو ہم حق کچھ زیادہ وہاں بڑھا چڑھا کے اپنا ایک انٹرسٹ شو کروائیں اور دوسری طرف حقوق کی ہم تلفی کریں یا حقوق ادا نہ کریں تو وہاں کلیش پیدا ہوتا ہے. دوسری بات جو صحبت کا ایک طریقہ کار ہے, دیکھیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے, اس بات کو واضح طور پر یہاں کر دیا ہے. آپ نے مثال بھی دی کہ ایک بندہ ہے جو لوہار کے پاس بیٹھتا ہے تو اگرچہ وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہو رہا, لیکن کہیں نہ کہیں وہ لوہا اسے کپڑے کو جلا دے گا یا اس کو کسی طرح ایک اس کے اندر اس کے اثرات پائے جائیں گے. اور دوسرا بندہ ہے جو ایک عطر فروش کے پاس جاتا ہے, اگرچہ وہ اس سے عطر لے کے نہیں لگاتا, لیکن اس کے ساتھ بیٹھنے کی ہی وجہ سے اس کے اندر خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے اچھی اور بری دوستی کی مثال دی کہ جب آپ ایک اچھے دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کی خوبیاں, اس کے اوصاف آپ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, برے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو برے اوصاف آنا شروع ہو جاتے ہیں. نشے کی جہاں تک بات ہے, شریعت نے کلو مسکرین حرام, ان تمام کے تمام جو بھی نشے آور چیزیں ان کو حرام کر دیا ہے. تو ان کا استعمال
انسان کو ویسے ہی نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح جہاں تک تعلق ہے انسان کو اپنے ماضی میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے یا مستقبل میں آنے والے خوف کے حوالے سے، یہ مختلف بنیادوں پر ہوتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک واضح طور پر ایک اصول سکھلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کے حوالے سے تم نے پریشانی ہونا ہے کہ اس کو اپنے دل کا جو ہے وہ روگ بنا لو، اور لو کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، جس کا معنی ہے اگر، کہ ہم یہی کہتے رہیں اگر ایسا کرتے تو ویسا ہو جاتا، اگر میں وہاں پہنچ جاتا تو شاید میں بھی پاسبل وہ چیز اس طرح نہ ہوتی۔ تو اگر کے ساتھ جملہ نہیں گزارنا اور اپنی زندگی کو آگے اگر کے اندر ویسٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم یہ جملہ اپنی زبان سے زد عام کرو اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھو، قدر اللہ وما شاء فعل، کہ یہ چیز اللہ رب العالمین نے میری تقدیر میں لکھ دی تھی اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم ان چاروں چیزوں کو شرعی دائرہ کار میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ڈپریشن والی نوعیت ہے انسان اس کی طرف جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میری جو فرسٹ پینلسٹ ہیں حدیقہ فاضل صاحبہ اور ابو دجانہ صاحب، دونوں نے ہی بہت ہی اچھے اور مؤثر انداز میں ہمیں ڈپریشن تو سمجھا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈپریشن کہیں نہ کہیں جب برے اثرات کاز کرتا ہے آپ کی لائف پر، تو وہ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے ڈپریس پیپل سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں۔ آپ جتنے بھی ڈپریسڈ پیپل سے بات کریں گے نا، وہ جان لینے دینے کی بات ضرور کر رہے ہوں گے، مطلب ان کو یہ آخری راستہ سوسائڈ نظر آتا ہے۔ تو میں اپنی معزز گیسٹ کو کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے وہ ہمیں بتائیں کہ ایکچولی واٹ از سوسائڈ۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ سوسائڈ کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ ڈپریشن کی ہی ایک سمٹم ہے اور بہت بڑا جو ہے بہت کامن سمٹم ہے، اور اس کی بیسس پہ ہم جو ہے بیسکلی ڈپریشن کو ڈیل کرتے ہیں۔ جب ہم سوسائڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک انسان جو بہت زیادہ اپنی زندگی کو بے مقصد فیل کر رہا ہے اور اسے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ سم ٹائمز اس طرح کی کنڈیشن کی طرف بھی جاتا ہے کہ وہ سوسائڈل آئیڈیشن کی طرف جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں سوچیں آنے لگ جاتی ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ مر جائے، وہ جو ہے وہ اس طرح کی کنڈیشن کی طرف جاتا ہے کہ میں مر جاؤں تو شاید ساری زندگی سارے مسئلے میرے سالو ہو جائیں گے، میں مرنے کے بعد جو ہے بہت اچھا فیل کروں گا۔ تو یہ جو آئیڈیشن ہے یہ بیسکلی اسے سوسائڈل اٹیمپٹ کی طرف لے کے جاتی ہے، جس میں اکثر آپ نے سنا ہوگا آج اس انسان نے برج سے جمپ کر دی، یا آج اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، یا یہاں پہ اتنے سوسائڈل اٹیمپٹس ہوئے ہیں۔ آج کل کنٹری میں سوسائڈل اٹیمپٹس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، تو اسی لیے ہے کیونکہ انسان جو ہے بہت زیادہ اپنی لائف کو بے مقصد فیل کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ آخر اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اور اس کی لائف جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے اسٹریسرز کو اتنا بڑا بنا لیتا ہے اور اتنا زیادہ فیل کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ سوسائڈل آئیڈیشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں ڈپریشن کی تو ہم ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا کامن سمٹم کی بات کرتے ہیں، دیٹ از سوسائڈ۔ اور یہ سب سمٹمز جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، ڈپریشن کو جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 2 ویکس تک ہونا بہت ضروری ہے۔ 2 ہفتے تک اگر یہ سمٹم آپ کے کنٹینیوسلی موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی ڈپریشن کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کو ڈیل کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں انسان اپنے آپ کو سیلف ہارم کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کے سیلف ہارم کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حدیقہ فاضل نے ایک بہت ہی کامل جواب دیا اور ہمیں سوسائڈ کے وہ اسباب بھی کھلے جو ہمیں نہیں پتہ تھے۔ تو اب ہم اسی کوشچن کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جاننے کی کوشش کریں گے، جو کہ ہمارے پینل میں بیٹھے ہوئے شیخ ابو دجانہ صاحب ہمیں بتائیں گے۔ شریعت مطہرہ نے خودکشی کو حرام قرار دے دیا ہے، اور آپ ایک بات جب آپ سرچ کریں گے، اب آپ تحقیقات دیکھیں گے تو جن ممالک کے اندر دین اسلام موجود ہے یا کہیں جہاں پر دین موجود ہے وہاں پر خودکشی کا ریشو کم ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر اسلام نہیں ہے یا دین سرے سے موجود نہیں ہے وہاں پر خودکشی کا ریشو زیادہ ہے۔ تو بنیادی طور پر جو ایک مسلمان ہے وہ کبھی اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اللہ رب العالمین نے مشکلات اور مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو انسانی زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں، مسائل آتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہے اس کو اوپر اتنی مشکلات آتی ہیں، انبیاء کرام پہ زیادہ ہیں، پھر اس کے بعد جو جتنا قریب ہے اس پر اتنی مشکلات آتی ہیں۔ تو خودکشی والے معاملے کے اندر انسان ذہن میں رکھے، جیسا سورہ الم نشرح کے اللہ نے فرمایا کہ انا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو میرے اوپر جو آج مشکل آئی ہے نا، اس نے کل دور ہو جانا ہے، اس نے کل جو ہے مجھ سے دور ہو جانا ہے، اللہ رب العالمین میرے لیے وسعتیں آگے پیدا فرما دے گا۔ ایک مومن کا عقیدہ یہی ہوتا ہے، اور یہی عقیدہ ہمیں اپنانا چاہیے کہ آج اگر مشکل ہے تو کل آسانی لازماً ہوگی۔
تو جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنی زندگی کو بوجھ نہیں سمجھتا، اور وہیں پر ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بڑا بنائیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو صرف اور صرف کسی سے شادی کرنا ہی بنا لیں، پر نہیں ملی تو اب جان میں اپنی جو ہے وہ گنوا دوں، یا مجھے یہ نوکری نہیں ملی، یا مجھے اس وقت فاقہ کشی ہو رہی ہے میں جان گنوا دوں، زندگی کے مقصد ہمیں بڑا بنانا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تعلق بنائیں، اس کی رضامندی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جتنا انسان کا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا اتنا زیادہ اس کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا ضرور چاہوں گا۔ دیکھیں، میں ہرگز یہ نہیں کر رہا کہ خودکشی جو ہے کوئی بھی انسان موج مستی میں کر لیتا ہے، یا یہ کوئی بہت ہی آسان رستہ ہے جو ہر کوئی چن لیتا ہے۔ دیکھیں، خودکشی کرنے والا بہت بار پہلے مر چکا ہوتا ہے، جو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ موت بھی اب اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں رہی ہے جو اس نے اپنی جان دے دی۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ خودکشی کبھی بھی کسی مشکل کا حل نہیں ہے، راستہ موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی ذات قرآن میں فرماتی ہے کہ میں کسی بھی انسان پر اس کی سکت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس کا کلیئر مطلب یہ ہے کہ وہ بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اپنے تیسرے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں، اور تیسرا کوشچن ہمارا یہ ہے کہ what are the treatment for depression and suicide؟ اچھا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ جب ہم ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی میڈیکیشن کی بھی بات کرتے ہیں اور تھیراپی کی بھی بات کرتے ہیں۔ بیسکلی ڈپریشن کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دونوں اسی طریقے سے چلتا ہے کہ ود دا ہیلپ آف اینٹی ڈپریسنٹس اور ود دا ہیلپ آف کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی ہم ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور یہ دونوں مل کے اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ کلائنٹ کا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اسے ایکچولی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم چاہ کے بھی اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ تو سائیکیٹرسٹ اور تھیراپسٹ دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اینٹی ڈپریسنٹ پہ کام کرتا ہے، اور تھیراپسٹ جو ہے وہ کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی پہ کام کرتا ہے، جس میں ہم اس پہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں، اس کی کوگنیٹو ڈسٹارشنس کو ڈیل کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ایک بہتر لائف کی طرف جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کی فیملی کو سائیکو ایجوکیٹ لازمی کرتے ہیں تاکہ جو وہ سوسائڈل آئیڈیشن کی طرف چاہ رہا ہے تو وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکیں، کیونکہ فیملی ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہے۔ اگر فیملی سپورٹ نہیں کرے گی تو ڈیفینیٹلی ایک ڈپریسو کلائنٹ کو اس کنڈیشن سے باہر نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو تھیراپسٹ بھی ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتا ہے، لیکن ایک فیملی کا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے کلائنٹ کو پرسنلی بھی سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اسے ریلیکسیشن تھیراپی بھی دیتے ہیں، ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اسے پراپر اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ اس کو ہم باقاعدہ سکھاتے ہیں اسٹریٹجیز کے تھرو کہ اسے خود کس طرح سے سچویشن سے ڈیل کرنا ہے۔ ویری گڈ انف، حدیقہ فاضل نے ایک بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں ہر چیز واضح کر کے بتا دی۔ اب اسی سوال کو، اسی ٹریٹمنٹ کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے جاننا چاہوں گا۔ اچھا دیکھیں، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ پہلے تو ہم فلسفہ حیات سمجھیں، زندگی کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے، زندگی کا فلسفہ کیا ہے۔ تو انسانی زندگی کے اندر مشکلات نے آنا ہے اور وہ آئیں گی، اور انسان کو کیا کرنا ہے کہ بس ان کا سامنا کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ایک تعلق بنائے ہوئے، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اس کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر مشکلات کا سامنا کرتا جائے، انشاءاللہ اس کے لیے آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری ایک چیز جو ڈپریشن میں ہمیں ڈال رہی ہے، کیونکہ ایک نوجوان دوسرے کو دیکھ کر ڈپریس ہو جاتا ہے، تو شریعت نے ایک اصول بھی ہمیں بیان کیا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ جو آپ کے پاس یہ دنیاوی نعمت، دنیاوی امور ہیں، اس کے اندر اپنے سے بہتر کو مت دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، کیونکہ اگر آپ اپنے سے بہتر کو دیکھو گے تو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں تمہارے اوپر کی ہیں تم ان کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکو گے، ان کا بھی انکار کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو موٹر سائیکل دی ہے تو آپ بجائے کار والے کو دیکھنے کے اس کو دیکھیں اس کے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہے۔ اس طرح اعلیٰ حاصل قیاس آپ کرتے جائیں کہ ہم نے سے کم نعمتوں والوں کو دیکھنا ہے۔ جب ہم اس سے کم نعمت والوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ہمارے اندر ایک سیٹسفیکشن آئے گی۔ اگر ہم اپنے سے بڑے کو دیکھتے رہیں گے تو ایک لا حاصل کی دوڑ میں چلے جائیں گے اور وہاں ہم ڈپریس ہو جائیں گے اور کئی مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ دعا بڑی شاندار ہے۔ اس کے اندر جو شروع والی جو سمجھیں کہ دو جملے ہیں یا دو الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، تو ہم کہتے ہیں ان فیوچر آنے والا کوئی ایسا معاملہ جس کی وجہ سے آپ خوف کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے آپ ڈر کے اندر ہیں،
اور حزن کہتے ہیں ایسا معاملہ جو کہ پاسٹ میں ہو چکا ہے اور آپ اس کو ابھی تک لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں دونوں سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی ایسا خوف جو کہ مجھے مستقبل کے حوالے سے پریشان کر رہا ہے، اللہ اس سے بھی مجھے بچا لے. اور کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ماضی کے اندر ہوئی ہے اور اللہ وہ مجھے اب پریشان کر رہی ہے اور وہ غم مجھ سے نہیں جا رہا، اللہ اس کو دور کر دے. تو اس دعا کو اپنا ساتھی بنا لیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب ہم یہ چیزیں سمجھ لیں گے، یہ چیزیں اپنے سامنے رکھیں گے، تو یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں ڈپریشن کے اور پھر یہ انسان سوسائڈ کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے انسان جو ہے وہ محفوظ رہے گا. آج ہم نے یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک کاوش کی ہے. کوشش یہ کہ آپ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات اتنے آسان طریقے سے پہنچا سکیں کہ آپ کی زندگی کی کچھ چیزوں کو اس سے ریلیٹ کریں، تبھی آپ کو سمجھ آئیں گی. اور کاوش یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب جو چلا ہے وہ کبھی نہ رکے. تو آپ لوگوں کو اگر کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن ہو، آپ کمنٹ باکس میں کوشچن پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.